بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علم النحو ہے. اب ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ. وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے قامہ زیدن. قامہ کیا ہے؟ فعل ہے. زیدن کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. پہلا جز کیا ہے؟ پہلا جز اس کا فعل ہو، جیسے قامہ زیدن. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے اسم بھی ہے اور فاعل بھی ہے. کھڑا ہونا کس سے پایا گیا؟ زید سے کھڑا ہونا پایا گیا. تو زید کیا ہے؟ فاعل ہے نا. کھڑے ہونے کا وجود کس سے ہوا؟ زید سے ہوا. اچھا، اب یہاں بھی دیکھ لیجئے جملہ فعلیہ. وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل یا نائب فاعل سے مل کر بنے. اس کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ فعل. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. فاعل سے ہی فعل وجود میں آتا ہے نا. فعل جو ہے بغیر فاعل کے ہو ہی نہیں سکتا. ہوتا ہے جیسے قد افلح المؤمنون. قد افلح، قد فعل پہ داخل ہوتا ہے نا. افلح فعل ہے، یہاں لکھا ہوگا. افلح فعل اور المؤمنون کیا ہے؟ فاعل ہے. اور ہنالک ابتلی المؤمنون سورہ احزاب میں ہے. ابتلیہ کیا ہے؟ فعل ہے. اور المؤمنون نائب فاعل ہے. یہ نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے. نائب فاعل کیا بنتا ہے؟ فعل مجہول بنتا ہے. فعل مسند اور فاعل نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فعل صرف مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اور فاعل جو ہے یعنی اسم جو ہے وہ مسند بھی بنتا ہے، مسند الیہ بھی بنتا ہے. اس لیے بہت سے نحویوں اور صرفیوں کے نزدیک اسم کا رتبہ وہ بلند اور بڑا مانتے ہیں، کیونکہ وہ مسند اور مسند الیہ دونوں بنتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ دیکھیے انہوں نے فائدے میں لکھ بھی دیا ہے. فائدہ کیا ہے؟ اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی، جبکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے. اور حرف کی کیا شان ہے؟ نہ تو مسند ہوتا ہے بیچارہ اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے. حرف ہوتا ہے، ایک کنارے پہ بیچارہ ہوتا ہے. نوٹ کر لیجئے. یہ نوٹ وہ نہیں ہے جو جیب میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی جملے کے شروع میں ظرف ہو تو اس کو جملہ ظرفیہ، اور کلمہ شرط ہو تو جملہ شرطیہ کہتے ہیں. جیسے آئینہ. آئین المفر، کیا مطلب ہے؟ کہاں بھاگ کر جاؤں؟ قیامت کے دن لوگ کہیں گے نا آئین المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، کہاں پناہ لوں. جملہ ظرفیہ. اور لو شاء اللہ سورہ یونس میں جملہ شرطیہ ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے چاہا نا تو کیا ہوا؟ شرط لگ گئی نا، کہ اگر والی بات آ گئی نا. اگر ایسا ہوا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. تو اس کو شرط کہتے ہیں، جملہ شرط.